بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 23 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں جنون، مصنف انور احسن صدیقی، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 23، صفحہ نمبر 288۔ تمہیں یہ سب کچھ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ جب تم گواہی کے لیے عدالت میں آؤ تو تمہیں وہاں یہ باتیں سن کر زیادہ حیرانی نہ ہو۔ خالدہ مکرم نے کہا، تم کو یہ بات پہلے سے معلوم ہو جانی چاہیے کہ فرید نے تمہارے میاں کو کیوں قتل کیا تھا۔ تمہیں عدالت میں پہنچ کر کسی نئے صدمے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ زرینہ اور بھی بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، اس کے دل و دماغ میں سینکڑوں سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن خالدہ مکرم اور ماریہ بلگرامی نے اس گفتگو کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ ان کے پاس ساری تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اور یہ کہ عدالت میں سماعت کے دوران پیشتر واقعات کی تفصیل سامنے آ جائے گی، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے بیان کے بغیر کیس کی صحیح تصویر سامنے نہیں آ سکے گی۔ البتہ ایک ضروری بات سن لو، ماریہ بلگرامی نے کہا، فرید نے اپنی زبان کھول دی ہے اور اب وہ قانون کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کے صدمات کو سمجھیں اور اگر ممکن ہو تو اس سے ہمدردی بھی کریں۔ دونوں خواتین چلی گئیں۔ زرینہ اور زبیدہ نے ان کی زبانی جو کچھ سنا تھا وہ ان کے دلوں کو دہلا دینے کے لیے، ان کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ زرینہ کا شوہر اور اس کا قاتل ایک دوسرے کے سوتیلے بھائی تھے، اور دونوں میں سے کوئی بھی اس حقیقت سے باخبر نہیں تھا۔ اگلے دن شام تک یہ خبر پوری گلی میں اور آس پاس کی تمام جگہوں میں پھیل چکی تھی کہ حیدر علی کا قاتل اس کا سوتیلا بھائی ہے، اور فرید کو اصل تلاش تو صفدر علی کی تھی جو اس کے باپ کا قاتل تھا، لیکن وہ اسے تلاش نہیں کر سکا، اور اس نے غیظ و غضب کے عالم میں ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس کی شکل قاتل سے ملتی جلتی تھی۔ قتل کے اس واقعے کی بازگشت کورنگی کے اس علاقے کی گلیوں میں ایک بار پھر سنائی دینے لگی، لیکن اس بار اس کے ساتھ بہت سی نئی معلومات بھی شامل تھی، اور جس گلی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہاں کے تو ایک ایک گھر میں اس کا ذکر اور اس پرخیال آرائی ہو رہی تھی۔ اس روز زرینہ نے اپنے گھر کے دروازے پر کسی رکشے کے ٹھپ ٹھپا کر رکنے کی آواز سنی، اور اس کے ذرا دیر کے بعد دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ زرینہ خود اٹھ کر دروازے تک پہنچی اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر ایک بوڑھی عورت ایک چمڑے کا اٹیچی کیس اور ایک گٹھری لیے کھڑی تھی۔ زرینہ نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ یہ ایک جانا پہچانا چہرہ تھا، لیکن زرینہ کو فوری طور پر یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس کو کہاں دیکھا ہے۔ زرینہ بیٹی، اچانک بوڑھی عورت نے کہا، پہچان نہیں رہی مجھے؟ ارے میں شکورہ ہوں۔ خالہ شکورہ؟ زرینہ کے دماغ میں ایک دم سے بجلی کوندی۔ اسے وہ بوڑھی عورت فوراً ہی یاد آ گئی جو اس کی سسرال کا ایک حصہ تھی، اور جو اس کی شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہاں سے چکوال چلی گئی تھی جہاں کی وہ رہنے والی تھی۔ ہاں ہاں خالہ شکورہ، شکورہ نے زور سے کہا، اور زرینہ دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ کتنے ہی پرانے زخم ایک بار پھر کھل گئے۔ خالہ شکورہ جب یہاں سے گئی تھی تو اس وقت صابرہ بھی زندہ تھی، اور حیدر علی تو خود خالہ شکورہ کو اسٹیشن تک چھوڑ کر آیا تھا۔ ان دونوں عزیز ہستیاں اس دنیا میں موجود نہیں تھیں۔ زرینہ خالہ شکورہ کے سینے سے لگ گئی، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر زار و قطار رونے لگی۔ ارے میں نے تو اسے گودیوں میں کھلایا تھا، شکورہ رو رو کر کہہ رہی تھی۔ میں تو اپنے ہاتھوں سے اس کے سارے کام کرتی تھی، اسے خود نوالے بنا بنا کر کھلاتی تھی، اسے بھی اور اکبر علی کو بھی۔ ہائے بلا، یہ بھی کوئی اس کے مرنے کے دن تھے؟ ارے موت تو مجھ بڑھیا کو آنی چاہیے تھی، جو اب تک نہ جانے کیوں زندہ بیٹھی ہے۔ بہت دیر کے بعد جب گریہ زاری اور نالا و شیون کا یہ اضطراری طوفان تھما تو شکورہ برآمدے میں پڑی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئی اور دوپٹے سے اپنی آنکھیں خشک کرنے لگی۔ میں تو یہاں سے ایسی گئی کہ پھر آ ہی نہ سکی۔ صابرہ کی موت کی اطلاع مجھے 1 مہینے کے بعد ملی۔ فیضان اللہ کے خطوط سے معلوم ہوا تھا، اور حیدر علی کے مارے جانے کی خبر بھی ابھی تھوڑے دنوں پہلے ملی۔ بس میں نے سوچا کہ جا کر پرسہ تو دے آؤں۔
چند روز رہ کر واپس چلی آؤں گی۔ کیوں خالہ شکورہ؟ زرینہ نے کہا۔ واپس کیوں چلی جاؤ گی؟ تم تو یہی رہتی تھی، یہی تمہارا گھر ہے، اب آ گئی ہو تو واپس نہ جانا۔ جیتی رہو بیٹی، خدا تمہاری عمر دراز کرے، مگر اب میں عمر کی اس منزل میں ہوں کہ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، اور میں وہیں مرنا چاہتی ہوں جہاں میں نے جنم لیا تھا، اسی مٹی میں مل جانا چاہتی ہوں۔ تم لوگوں سے ملنے چلی آئی ہوں، خدا حیدر علی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، وہ بیچارہ تو کیسا نیک بچہ تھا۔ تمہیں ان کی موت کے بارے میں کس نے اطلاع دی خالہ شکورہ؟ پولیس والے آئے تھے میرے پاس نصیر پور میں، شکورہ نے کہا۔ چکوال کے پاس گاؤں ہے، ان میں کراچی سے آنے والی 2 عورتیں بھی شامل تھیں، وہ بھی پولیس والیاں تھیں۔ انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں سارے گڑے مردے اکھاڑ کر رکھ دوں۔ وہ لوگ اس قتل کی تحقیقات کر رہے تھے۔ اچھا، تو ان لوگوں نے وہاں تک پہنچ کر تفتیش کی ہے؟ زرینہ نے حیرت سے کہا۔ انہوں نے ہی مجھے بتایا ہے کہ قاتل فرید مقتول حیدر علی کا سوتیلا بھائی تھا، دونوں کی ماں ایک ہی تھی۔ ہاں بیٹی، شکورہ نے کہا، یہ بات میں نے ہی انہیں بتائی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ کراچی آنے سے پہلے صابرہ نے، صفدر علی نے اور میں نے، ہم سب نے مل کر یہ طے کر لیا تھا کہ ہم کراچی جا کر بالکل نئی زندگی شروع کریں گے اور ساری پرانی باتوں کو بھول جائیں گے، اور ہم نے سب کچھ بلا بھی دیا، مگر پرانی دشمنی پھر بھی ہماری جان کو آ گئی۔ فرید صفدر علی کو تو نہ تلاش کر سکا، لیکن اپنے باپ کے قتل کا بدلہ اس نے صفدر علی کے بیٹے کو قتل کر کے لے لیا۔ نہیں خالہ شکورہ، زرینہ نے کہا، ایسا نہیں ہے، پولیس والوں نے سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ فرید کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ حیدر علی اس کا سوتیلا بھائی اور صفدر علی کا بیٹا ہے۔ اچھا، شکورہ نے حیرت سے کہا، تو پھر اس نے حیدر علی کو کیوں مارا؟ اس لیے کہ حیدر علی کی شکل بالکل اپنے باپ کی سی تھی۔ زرینہ نے کہا، فرید کو اس چہرے سے نفرت تھی، اس نے صفدر علی کے بیٹے کو نہیں بلکہ صفدر علی کے چہرے کو قتل کیا ہے۔ محلے کے سارے ہی پرانے لوگ خالہ شکورہ سے واقف تھے۔ خالہ شکورہ کی برسوں بعد واپسی کی خبر محلے میں پھیل گئی اور بہت سی عورتیں ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ انہوں نے خالہ شکورہ سے بہت کچھ جاننا چاہا، لیکن خالہ شکورہ ایک جہان دیدہ اور رکھ رکھاؤ والی عورت تھی۔ وہ اس خاندان کا ایک جزو تھی اور اس نے اس کے احترام کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا تھا۔ اب بھی اس نے اس کے احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ اس نے محلے کے گھروں میں صفدر علی اور صابرہ کے کوئی بخار نہیں کیے۔ لوگوں کو بس اتنا ہی معلوم ہو سکا جتنا کہ خالدہ مکرم اور ماریہ بلگرامی نے زرینہ اور زبیدہ کو بتایا تھا۔ پولیس والوں کے سامنے زبان کھولنا تو شکورہ کی مجبوری تھی، لیکن محلے والوں کے سامنے زبان کھولنا اس کی مجبوری نہیں تھی۔ اس نے تو برسوں تک، طویل عرصے تک یہاں رہنے کے دوران اپنی زبان ہمیشہ بند رکھی تھی۔ حیدر علی کے مقدمے قتل کی سماعت شروع ہو چکی تھی اور ماریہ بلگرامی وکیل صفائی کے طور پر ملزم کا دفاع کر رہی تھی۔ ملزم قانون اور اپنے وکیل صفائی سے پوری طرح تعاون کر رہا تھا۔ وہ اب بدلا ہوا انسان تھا، اس کے اندر زندہ رہنے کی امنگ پیدا ہو گئی تھی۔ ماریہ نے اپنی غیر معمولی محنت کے ذریعے اس کے اندر سوئے ہوئے انسان کو جگا دیا تھا۔ ماریہ عدالت کے سامنے اس نفسیاتی پس منظر کی تفصیلات پیش کر رہی تھی جس نے فرید کو ایسا بھیانک جرم کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ قتل کی واردات کے بعد سے فرقان اور زبیدہ کے گھر کا وہ کمرہ خالی پڑا ہوا تھا، اور فرقان اتنا زیادہ خوفزدہ نہیں تھا کہ اس نے اسے دوبارہ کرائے پر نہیں دیا تھا، لیکن اب معاملہ تقریباً سلجھ گیا تھا۔ فرید کے وجود کی دہشت ختم ہو گئی تھی۔ فرقان اور زبیدہ سوچ رہے تھے کہ اس کمرے کو پھر سے کرائے پر اٹھا دیں۔ ان کی آمدنی کا ایک ذریعہ بند پڑا تھا۔ اس روز شام کو اچانک ایک طویل عرصے کے بعد مختار ان کے گھر آیا، جو فرید سے پہلے اس کمرے میں کرائے پر رہتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی مختار کے آنے سے بہت خوش ہوئے۔ وہ یہاں سے جانے کے بعد پہلی مرتبہ آیا تھا۔ ابا کا انتقال ہو گیا، مختار نے انہیں بتایا۔ دکان پر چھوٹے بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ دکان میں سارا روپیہ انہی کا لگا ہوا ہے۔ میں بھائیوں سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے دکان پر لعنت بھیج دی اور ایک بار پھر کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کورنگی کے اسی کارخانے میں کام پکڑ لیا ہے جہاں میں پہلے کام کرتا تھا، اور اب میں یہاں رہائش کی تلاش میں ہوں۔ تمہارے کمرے میں تو کوئی کرایہ دار رہ رہا ہوگا؟ نہیں، فرقان نے جلدی سے کہا، کمرہ تو خالی پڑا ہے،
اور اس نے مختصراً اسے قتل کی واردات کے بارے میں بتایا۔ ارے حیدر علی، وہ تو میرا بڑا اچھا دوست تھا، اس کے ساتھ تو میرے بڑے اچھے مراسم تھے، اور زرینہ بھی مجھے بڑے بھائی کی طرح سمجھتی تھی۔ افسوس، اس عمر میں بیچاری بیوہ ہو گئی۔ ہم سب کو اس کے بیوہ ہونے کا بہت دکھ ہے، زبیدہ نے کہا۔ وہ بالکل تنہا ہو گئی ہے۔ تنہائی کا عذاب تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، مختار نے اداسی کے ساتھ کہا۔ آج سے کئی سال پہلے جب میری بیوی نفیسہ بغیر اپنی کوئی نشانی چھوڑے ہوئے اس دنیا سے سدھار گئی تو میں کس قدر تنہا ہو گیا، اور تب سے تنہا ہی ہوں۔ جب تک نفیسہ زندہ تھی تو ہم دونوں ساتھ رہتے تھے۔ اس کی موت کے بعد میں نے کرنگی کارخانے میں نوکری کر لی اور یہاں آ کر رہنے لگا۔ پھر ابا نے دکان کر لی اور انہوں نے اپنے پاس بلا لیا۔ ابا گزر گئے تو چھوٹے بھائیوں اور ان کی بیویوں نے میرا وہاں رہنا 2 بار کر دیا۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ فی الحال میں اس گھر سے چلا جاؤں۔ وہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مکان بیچ دیا جائے اور ہر ایک کو اسے حصے کی رقم مل جائے۔ مجھے بھی یہ منظور ہے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے تو تم سے کتنی بار کہا مختار بھائی کہ تم اپنا گھر بسا لو، زبیدہ نے کہا۔ میں نے تو تمہارے لیے کئی لڑکیاں بھی دیکھی مگر تم راضی ہی نہیں ہوئے۔ بس کیا بتائیں بھابی۔ مختار نے ایک لمبی اور گہری سانس لے کر کہا۔ نفیسہ کے موت کے بعد سے ہمارا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔ خیر تو اب یہ بتاؤ کہ کیا کمرہ خالی ہے؟ کرائے پر دینے کا ارادہ ہے؟ ہاں ہاں بالکل ارادہ ہے، فرقان نے فوراً کہا۔ اور تم سے اچھا کرایہ دار بھلا اور کون ملے گا؟ مختار اگلے ہی دن اس کمرے میں ایک بار پھر منتقل ہو گیا جہاں سے وہ تقریباً سال بھر پہلے چلا گیا تھا۔ اسی روز شام کو زبیدہ کو ساتھ لے کر زرینہ کے پاس تعزیت کے لیے گیا۔ وہ بڑی دیر تک زرینہ سے باتیں کرتا رہا۔ خالہ شکورہ نے مہمانوں کے لیے چائے بنائی۔ مختار خالہ شکورہ کو نہیں جانتا تھا۔ زرینہ نے اسے بتایا کہ خالہ شکورہ اس کے سسرالی رشتہ دار ہیں اور چکوال سے آئی ہے۔ اس دن کے بعد سے مختار اکثر زرینہ کے گھر جانے لگا۔ شکورہ اس کے آنے سے خاص طور سے بہت خوش ہوتی تھی اور اصرار کرتی تھی کہ وہ کھانا کھا کر جائے۔ وہ اسے روک کر خود باورچی خانے میں چلی جاتی تھی اور زرینہ اور مختار باتیں کرتے رہتے تھے۔ شکورہ باورچی خانے میں آتی ہوئی ان کی ہلکی ہلکی آوازیں سنتی اور اس کے وجود پہ مسرت کی ہلکی ہلکی لہریں اٹھتی رہتی۔ حیدر علی کی برسی کے موقع پر فاتح خوانی اور اس کے بعد کھانے کی تقریب میں محلے کے کافی لوگ شریک ہوئے تھے۔ کھانا پکوانے کا کام مختار نے اپنے ذمہ لیا تھا اور بڑے اہتمام کے ساتھ اچھا کھانا پکوایا تھا اور کھلوایا تھا۔ اسے رات کو کافی دیر تک زرینہ کے گھر پر رکنا پڑا تھا۔ سب سے آخر میں اس نے خالہ شکورہ اور زرینہ کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ حیدر علی کی برسی کے کوئی 2 ماہ کے بعد ایک رات مختار خاص طور سے زبیدہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، بھابی تم بار بار مجھ سے کہتی تھی کہ میں اپنا گھر بسا لوں۔ میں نے تمہاری بات مان لی ہے۔ اب میں دوبارہ اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ کیا واقعی؟ زبیدہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں تمہارے لیے کوئی لڑکی تلاش کروں؟ نہیں بھابی، مختار نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا۔ لڑکی تو میں نے تلاش کر لی ہے، اب مجھے تم لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ ارے تو جلدی بتاؤ نا، کون ہے وہ؟ زبیدہ نے بےتابی کے ساتھ کہا۔ محلے کی ہی کوئی لڑکی ہے یا تمہارے رشتہ داروں میں کوئی ہے؟ محلے کی ہی ہے بھابی، مختار نے کہا۔ بات یہ ہے بھابی کہ میں زرینہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ زرینہ سے؟ زبیدہ ایک دم چونک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ زرینہ سے؟ کیا واقعی؟ ہاں بھابی، مختار نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ لیکن کیا وہ تیار ہو جائے گی؟ زبیدہ نے کہا۔ تم کو اس بارے میں کوئی اندازہ ہے؟ زرینہ بہت اچھی لڑکی ہے بھابی، اور وہ مجھے ہمیشہ ہی اچھی لگی ہے، مختار نے کہا۔ جب وہ حیدر علی کی بیوی تھی تب بھی اس کی بہت عزت کرتا تھا، اور اب میں اسے اپنی زندگی کی ساتھی بنانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اس کے لیے تیار ہے۔ تیار ہے؟ زبیدہ نے چونک کر کہا۔ کیا تمہاری، میرا مطلب ہے اس سے کوئی بات ہوئی ہے؟ ہاں، مختار نے کہا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح تم سمجھ رہی ہو۔ یہ سارا کام خالہ شکورہ نے کیا ہے۔ انہوں نے ہی پہلے مجھ سے اور پھر زرینہ سے بات کی۔ زرینہ تو اس بات سے بہت خوفزدہ تھی، لیکن خالہ شکورہ نے اس کی ہمت بڑھائی۔ انہوں نے ہی اس کو ساری اونچ نیچ سمجھا کر اس بات کے لیے آمادہ کر لیا، اور پھر اسے میرے سامنے بٹھا کر اس سے میری بات کرا دی۔ وہ مجھ سے نکاح کرنے پر تیار ہے۔
اور یہ سارا کارنامہ خالہ شکورہ کا ہے۔ مبارک ہو، زبیدہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بہت بہت مبارک ہو، تم نے ایک بیوہ کا ہاتھ تھام کر بہت بڑا کام کیا ہے۔ خدا تم دونوں کو خوش رکھے۔ یار، تم بڑے چھپے رستم نکلے، فرقان نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم نے چپکے ہی چپکے سب کچھ کر ڈالا اور ہمیں کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دی۔ نہیں فرقان بھائی، ایسا نہیں ہے، مختار نے کہا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور سب سے پہلے تم لوگوں کو بتا رہا ہوں، جو کچھ بھی ہوگا تم لوگوں کے ہاتھوں ہی ہوگا۔ دعائیں دو خالہ شکورہ کو، زبیدہ نے کہا۔ اس عورت میں کتنی سمجھ ہے، اس نے زرینہ کو دوسرے نکاح پر راضی کر لیا، اور ایسا اس نے صرف تم دونوں کو خوش دیکھنے کے لیے کیا۔ اگلے دن زبیدہ نے زرینہ کے گھر جا کر زرینہ سے اس بارے میں بات کی، اور بعد میں شکورہ کو بھی گفتگو میں شریک کر لیا۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا، شکورہ نے زبیدہ سے کہا۔ زندگی ایسے موقع بار بار نہیں دیتی۔ وہ شخص تم کو اور تمہاری بچی کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ جو مر گیا اس کا غم اپنی جگہ، لیکن مر جانے والوں کے ساتھ انسان خود تو نہیں مر جاتا۔ جو زندہ رہ جاتا ہے اسے زندہ رہنے کی سبیل بھی تلاش کرنی چاہیے۔ زرینہ اس بات سے پریشان تھی کہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ اس بات کو بالکل ہی بھول جائے، یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، دنیا والوں کا نہیں ہے۔ دوسری شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ حیدر علی کی پہلی برسی کے تقریباً 6 ماہ کے بعد مختار اور زرینہ کا نکاح ہو گیا۔ سارے محلے والوں کو یہ بات معلوم تھی کہ اس شادی کے کرانے میں خالہ شکورہ نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ زرینہ کے تحفظ کے لیے اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے سارے محلے والوں کو یہ بات بتائی تھی، اور یہ بار بار بتائی کہ زرینہ دوسری شادی کے لیے تیار نہیں تھی، اور یہ کہ اس نے خود زرینہ کو مجبور کیا کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ خالہ شکورہ نے ساری ذمہ داری خود قبول کر لی تھی۔ زرینہ تو اس نیک اور مہربان دوست کو بہت ہی کم جانتی تھی، جو برسوں پہلے حیدر علی سے اس کی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس گھر سے چلی گئی تھی، اور پھر پلٹ کر نہیں آئی تھی، اور اب برسوں کے بعد وہ دوبارہ آ گئی تھی۔ زرینہ کو اس کے میاں کی موت کا پرسہ دینے کے لیے آئی، اور اس کی آمد نے زرینہ کی زندگی کو ایک نیا مفہوم عطا کر دیا تھا۔ یہ شکورہ ہی تھی جس نے مختار کی حوصلہ افزائی کی اور زرینہ کو بھی شادی کے لیے راضی کر لیا۔ نکاح کے بعد مختار زرینہ کے گھر ہی میں منتقل ہو گیا تھا، اور اس نے وہ کمرہ چھوڑ دیا تھا۔ فرقان کو جلد ہی دوسرا کرایہ دار مل گیا۔ خالہ شکورہ کی کراچی میں موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ماریا نے اس کو مقدمے کی سماعت کے دوران عدالتی گواہ کے طور پر پیش کیا، اور اس کے بیان کے ذریعے اپنی صفائی کے موقف کے لیے حمایت حاصل کی۔ شکورہ نے فرید کو آخری بار اس وقت دیکھا تھا جب وہ تقریباً 10 سال کا بچہ تھا، اور اب برسوں کے بعد اس نے اس کو عدالت کے کٹہرے میں ایک ادھیڑ عمر کے آدمی کی شکل میں دیکھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ فرید تھا، حمید الحسن اور صابرہ کا بیٹا، جسے صابرہ نے ٹھکرا دیا تھا، لیکن بیٹی کے منہ موڑ لینے کے بعد وہ کتنے دکھ کے ساتھ اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو یاد کرتی تھی اور اس کی واپسی کی متمنی تھی۔ وہ اس کے بارے میں اکثر باتیں کرتی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اچھا ہوا کہ وہ زندہ نہیں ہے، شکورہ نے اپنے دل میں کہا۔ اپنے ایک بیٹے کے ہاتھوں اپنے دوسرے بیٹے کے صدمے قتل کا صدمہ وہ کس طرح برداشت کرتی؟ وہ اپنے آنسوؤں کے ذخیرے کو اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان کس طرح تقسیم کر سکتی تھی؟ آنسوؤں کی تقسیم کا یہ عمل اس کے لیے کس قدر اذیت ناک ہوتا۔ اور یہ بھی اچھا ہے کہ صفدر علی زندہ نہیں ہے۔ وہ اگر زندہ ہوتا تو فرید کے ہاتھوں قتل ہو جاتا، اور صابرہ کو نہ جانے کتنے عذاب جھیلنے پڑتے۔ پیشی کے اختتام پر شکورہ نے فرید سے ملاقات کی، اور دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگے۔ فرید کو اس دن کے بعد سے جب وہ اپنے گھر سے نکل کر بھاگا تھا، اسے شکورہ بہت اچھی طرح یاد تھی۔ وہ عمر رسیدہ عورت صفدر علی کی بیوی زینت کی بیماری کے زمانے میں صفدر علی کے گھر جا کر رہی تھی، اور پھر انہی لوگوں کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ وہی عورت جو زینت کی موت کے بعد صفدر علی کے ساتھ ان لوگوں کے گھر آئی تھی، آبا کے لیے منور علی کا پیغام لے کر، اور ابا نے صاف منع کر دیا تھا۔ فرید کو ساری باتیں یاد تھی۔ وہ سب کچھ ماضی میں دفن ہو چکا تھا۔ اب نہ ابا تھے، نہ اماں تھی، نہ صفدر علی تھا، نہ منور علی تھا۔ وہ سب لوگ مٹی میں مٹی ہو کر مل چکے تھے، اور گزرے ہوئے دور کی ایک پرچھائی خالہ شکورہ کی صورت میں اس کی نظروں کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اوفو، کتنی بوڑھی ہو گئی تھی وہ خالہ شکورہ۔
اس کے اور خالہ شکورہ کے پاس ایک دوسرے سے کہنے سننے کے لیے کچھ نہیں تھا. وہ دونوں بالکل الگ تھلگ سمتوں سے چلتے ہوئے آ رہے تھے اور قسمت نے انہیں ایک مشترکہ عارضی پڑاؤ پر پہنچا دیا تھا. تو ٹھیک تو ہے بیٹا؟ شکورہ نے رندے ہوئے گلے کے ساتھ اس سے پوچھا. ہاں خالہ شکورہ، میں ٹھیک ہوں. فرید نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا، شکورہ نے جواب دیا. خدا تجھ کو خوش رکھے. سپاہی فرید کو لے گئے. شکورہ واپس گھر آ گئی. اس نے اپنی سر توڑ کوششوں کے ذریعے فرید کے ہاتھوں قتل ہونے والے حیدر علی کی بیوہ کی دوسری شادی کروا دی تھی، اور اب وہ فرید کی رہائی کی دعا مانگ رہی تھی. جس روز عدالت میں حیدر علی کے قتل کا مقدمہ فیصلہ سنایا جانے والا تھا، اس دن عدالت میں اور لوگوں کے علاوہ شکورہ بھی موجود تھی. زرینہ جو کافی پہلے تو پیشی میں آتی رہتی تھی، آج موجود نہیں تھی. نکاح کے بعد سے اس نے پیشی کے دن عدالت میں آنا چھوڑ دیا تھا. وہ اپنی زندگی کی گزشتہ بساط کو لپیٹ چکی تھی اور اب اس کے سامنے زندگی کا ایک نیا افق روشن ہو رہا تھا. اس کے گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا تھا. وہ پھر سے ماں بننے والی تھی، مختار کے ہونے والے بچے کی ماں، اور یہ تصور ہی اس کے لیے حد درجہ نشاط انگیز تھا. اس کے دل میں اب اس بات کی کوئی تڑپ موجود نہیں تھی کہ عدالت فرید کو پھانسی پر لٹکا دے. زرینہ کے وابستگان میں سے کوئی عدالت میں موجود نہیں تھا. اس کیس سے سب کی دلچسپی ختم ہو چکی تھی. ماریا نے فرید کا کیس بہت پرزور دلائل کے ساتھ لڑا تھا اور ملزم کے ساتھ پیش آنے والے گھریلو حالات کی روشنی میں اس کی ذہنی حالت کا تجزیہ کرتے ہوئے عدالت سے اس کے لیے رحم اور رعایت کی استدعا کی تھی. عدالت نے سارے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اور اس قاتلانہ حملے کے تمام حرکات اور نفسیاتی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ملزم کی مخصوص ذہنی حالت کے پیش نظر اسے 5 سال قید بامشقت کی سزا سنائی. ماریا کے چہرے پر آسودہ مسکراہٹ دوڑ گئی. فی الحقیقت یہ سزا میری توقع سے بہت کم ہے. ماریا نے فرید سے کہا. 5 سال سے بھی کم عرصے میں تم رہا ہو جاؤ گے اور اس کے بعد تم ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہو. ابھی تو تمہیں بہت دنوں تک جینا ہے. میں رہا ہو کر کیا کروں گا؟ فرید نے بیٹھی ہوئی آواز میں کہا. کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے بیٹا. ماریا کے کوئی جواب دینے سے پہلے شکورہ نے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا. جب تم رہا ہو کر آؤ گے تب تک میں تو زندہ نہیں ہوں گی، ورنہ میں خود تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ دیتی. مگر ماریا صاحبہ یہ کام ضرور کریں گی. وہ کسی بہت اچھی عورت سے تمہاری شادی کرا دیں گی. بس پھر اطمینان سے زندگی گزارنا، اللہ اپنا فضل کرے گا. ہاں خالہ شکورہ، ماریا نے جلدی سے کہا. میں نے خود فرید کے بارے میں یہی سوچ رکھا ہے. یہ 5 سال سے کم کی مدت میں رہا ہو جائے گا، پھر میں اس کے لیے کام کا بھی بندوبست کر دوں گی. کوئی بات مشکل نہیں ہے. خدا تمہیں خوش رکھے بیٹی، شکورہ نے دعائیا انداز میں کہا. اب مجھے پورا یقین آ گیا ہے کہ اگر تم نہ ہوتی تو آج عدالت فرید کو صرف 5 سال قید نہیں بلکہ پھانسی کی سزا دیتی. اس کو یہ نئی زندگی تم نے ہی دی ہے. شکورہ گھر آ گئی. پچھلے چند ماہ سے اس کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا. زرینہ ماں بننے والی تھی اور اسے احتیاط اور آرام کی ضرورت تھی. خالہ شکورہ جس کی عمر کا بیشتر حصہ ایسے ہی کاموں میں گزرا تھا، اس کا پوری طرح سے خیال رکھتے ہوئے تھی. زرینہ کے لیے شکورہ کا وجود کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں تھا. کچھ دنوں کے بعد زرینہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا. زرینہ خوشی کے مارے پاگل ہوئی جا رہی تھی. برسوں پہلے ایک بیٹی کے علاوہ پھر اس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور بیوہ ہو جانے کے بعد تو پھر سب کچھ ختم ہو گیا تھا. لیکن برسوں کی خشک سالی اور خزاں رسیدگی کے بعد اس کی زندگی کے اجڑے ہوئے گلشن میں ایک بار پھر بہار کی نرم تازہ ہوا کے جھونکے سرسرانے لگے تھے، اور وہ ان ہواؤں میں اڑتی چلی جا رہی تھی. شکورہ نے نانی، دادی اور ماں بن کر اس بچے کی پرورش کرنی شروع کر دی. زرینہ کو یقین تھا کہ اگر اس کی اپنی ماں یا ساس زندہ ہوتی تو وہ بھی اس بچے کے لیے اتنا زیادہ نہ ہوتی. زرینہ کو تو بچے کا بہت کم کام کرنا پڑتا تھا. بچہ 6 ماہ کا ہو گیا تو شکورہ نے زرینہ کو بتایا کہ اب وہ واپس نصیر پور جا رہی ہے. مختار اور زرینہ پر یہ خبر بجلی بن کر گزری. ان دونوں نے تو خالہ شکورہ کو اپنے خاندان کا ایک فرد سمجھ کر اپنے اندر جذب کر لیا تھا، اور ان کو یقین تھا کہ شکورہ اب ان کے پاس سے کہیں نہیں جائے گی. لیکن شکورہ نے تو ایک دم جانے کی ٹھان لی.
زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں بیٹا، اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ کون جانے کب بلاوا آ جائے۔ میں اپنے گاؤں کی مٹی میں مل جانا چاہتی ہوں۔ ویسے تو بیٹا مٹی مٹی سب برابر ہوتی ہے، ہر جگہ کی مٹی ایک جیسی ہوتی ہے، اور سارے مردے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مٹی میں مل کر سب مٹی ہی تو ہو جاتے ہیں، مگر میں اس مٹی میں مل جانا چاہتی ہوں جس میں میرے پرکھے دفن ہیں۔ وہ راتوں کو خواب میں آ کر مجھے اپنے پاس بلاتے ہیں۔ میں اب ان کی طرف لوٹ رہی ہوں۔ بچے کا خیال رکھنا، خدا اس کی عمر دراز کرے۔ میں تمہیں نصیر پور میں اپنے رشتہ دار کا پتہ دے کر جاؤں گی۔ مجھے خط لکھنا، اور اگر کبھی موقع ملے تو نصیر پور چلے آنا۔ بہت اچھی جگہ ہے، بہت کھلی ہوئی، بہت سرسبز و شاداب۔ چکوال پہنچ جاؤ گے تو وہاں سے نصیر پور آنا بہت آسان ہے۔ خالہ شکورہ چلی گئی۔ مختار اور زینہ اسے ریلوے اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ وہ آخر وقت تک اسے اس بات پر راضی کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے تھے کہ وہ نہ جائے۔ اس رات زینہ کا گھر خالہ شکورہ کے وجود سے خالی تھا۔ مختار اپنے بستر پر بے خبر سو رہا تھا، اور زینہ اپنے ننھے سے بچے کو سینے سے لگائے جاگ رہی تھی۔ گھر میں بڑا گہرا سناٹا تھا۔ زینہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی دور دراز نامعلوم جگہ سے کوئی مہربان فرشتہ فضاؤں میں اڑتا ہوا آیا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک محبت کرنے والے شوہر کا ہاتھ دے کر اور اس کی گود میں ایک پیارا سا بچہ ڈال کر چپکے سے اسی دنیا میں واپس چلا گیا تھا جہاں سے وہ آیا تھا۔ ناول جنون یہاں اختتام پذیر ہوا۔